अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहीन अब्बास और आप देख रहे हैं 24x7 जो आप तक पहुंचाए सच्ची खबरें। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शौक़ के दर पे एक अफ़साना हुआ जाता है, ग़म दिल दोस्त से बेगाना हुआ जाता है, क़ाबिल रहम उस दिल की तबा ये दोस्त हो के आबाद वीराना हुआ जाता है। तेलंगाना उर्दू फोरम मज़र एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से जो है हैदराबाद की बहुत ही मुमताज़ ज़ी-असर बासर पुरकुलू शख्सियत जिनका नाम अला मोहम्मद काज़िम अली ख़ान साहब था, जो ऑल इंडिया जो है स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर के सारे हिंदुस्तान के सदर थे और काफ़ी सहाफ़त के ज़रिए आपने जनाब जो है इस शहर हैदराबाद की रियासत तेलंगाना की, इस रियासत आंध्र प्रदेश की, इस मुल्क के हिंदुस्तान की खिदमत की है, यहाँ की आवाम की खिदमत की है। कोई जनाब जो है तहरीक ऐसी नहीं थी जो बग़ैर काज़िम भाई के चलती थी। काज़िम साहब का एक ही जनाब जो है उनका ज़िंदगी का मकसद था कि अक़लियतें जो तालीम से जनाब जो पीछे हैं, क्योंकि आपका इक़ाम था, आपका भरोसा था, आपका यकीन था कि वो घरें आबाद होती हैं जिनके पास तालीम होती है, वो बस्तियाँ आबाद होती हैं जिनके पास तालीम होती है, वो शहरें आबाद होते हैं जिनके पास तालीम होती है, वो रियासतें आबाद होती हैं जिनके पास तालीम होती है। तालीम इस वक्त मुसलमानों का सबसे बड़ा हरबा है। आज हमको चाहिए, काज़िम भाई का भी हम ये था कि हमारी अक़लियतों के बच्चे पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात में आए, IAS में आए, IPS में आए, पब्लिक सर्विस कमीशन में आए, MBBS बने, जनाब जो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, तो उनका जो एम था वो बहुत ही खुश असलूबी के साथ लेके चल रहे थे। तो इसी बात को, एम को मद्देनज़र रखते हुए, मकसद को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने जो है सर सैयद अहमद यूनिवर्सिटी के ताल्लुक़ से बेड़ा उठाया था। अखबारात के सफ़ात इस बात की शहादत देते हैं कि काफ़ी वो यूनिवर्सिटी की तहरीक आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन साहब की 76 साल उम्र थी। इस उम्र में भी काफ़ी जनाब जो जद्दोजहद कर रहे थे, ज़िंदगी 74 साल की उम्र थी। इस उम्र में भी साहब जनाब जद्दोजहद मुसलसिल कर रहे थे, लेकिन वो तो मौत का मज़ा तो हर इंसान को हर रोज़ रखने वाले को चखना ही है। तो इस मौके के ऊपर हम एक ताज़ियती इजलास मुनक़्क़िद किए हैं। मेरा बोलने का मकसद है कि ऐसे टाइम पे हमारे जनाब नादिर साहब मुमताज़ एडवोकेट हैं, आपके जनाब भांजे हैं साहब इस महफिल में आए हुए हैं। जनाब अहमद सिद्दीकी मुकेश साहब जो मशहूर जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़त से हैं, और हमारे रोज़नामे प्रेस के जो है एम ए खुद्दूस साहब भी हमारे दरमियान है। जनाब अब्दुल अजीज़ साहब, साहिब बिन अब्दुल अजीज़ साहब, एग्जीक्यूटिव मेंबर ह्यूमन राइट्स, जनाब मोहम्मद अजमल साहब, जनाब रौनक साहब, शन्ना साहब, फैयाज साहब, और जितने भी हमारे साथ मोहम्मद जब्बार साहब, ये सब लोग हैं। हमारे सब की ये तमन्ना है कि हम हुकूमत से इस बात का मुतालबा करते हैं और इंशाअल्लाह ताला सब मिलके एक जमहूरियत के अंदर जब तक ताकत नहीं बनेंगे, एक चैन नहीं बनेंगे, एक इत्तेहाद का मुजाहरा नहीं करेंगे, तो ये बात जो पाए तकमील को होने वाली नहीं है। काज़िम अली ख़ान साहब के मशीन को मद्देनज़र रखते हुए मैं बिल्कुल अहमद जनाब जो सिद्दीक मुकेश साहब से भी गुजारिश करूँगा और एडवोकेट नादिर साहब से भी इंशाअल्लाह ताला एक नुमाइंदा वफ़द कलेक्टर हैदराबाद से मिल के बोलेंगे काज़िम साहब की मशीन को ज़िंदा रखने के लिए कोई भी अच्छी बस्ती में, महल्ले में एक लाइब्रेरी कायम की जाए, ताकि जनाब जो जहाँ पे बच्चे हो, मर्द ख़वातीन हो, महल्ले वाले हों, उस लाइब्रेरी से इस्तेफ़ादा हासिल कर सके। मैं अहमद जो है सिद्दीकी मुकेश साहब से भी, जो काज़िम साहब के दिल के बहुत ही क़रीब थे, आपके जज्बात के क़रीब थे, साहब से गुजारिश करूँगा कि आप भी कुछ अपना जनाब ये ज़रा ख्याल करें। मेरे नवाब मोहम्मद अलहाज नवाब मोहम्मद काज़िम अली ख़ान का मैं भांजा हूँ। अल्ताफ़ुर्रहमान मेरा नाम है, उर्फियत नाज़िर है। मैं पेशे से वकील हूँ। मरहूम जो मेरे मामू थे उनके काफ़ी सारे खिदमात है। अल्हम्दुलिल्लाह जो है बिला मज़हब व मिल्लत जो है
انہوں ہر کسی کی مدد کرتے تھے. جو بھی ان کے گھر پہ آتا تھا خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا, چاہے کوئی ہندو ہو, مسلمان ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, بغیر مذہب و ملت جو ہے انہوں ہر کسی کی مدد کرتے تھے. خصوصی جو ہے تعلیم کے لیے بہت آگے بڑھتے تھے, اور جو ہے جو بیمار ہے ان کے لیے شفا کے لیے جو ہے جو بھی ان کے امداد ہوتی تھی بن موٹی جو ہے ہر کسی کو کرتے تھے. آج شہر کے میں تو کہتا ہوں شہر نہیں بلکہ ہندوستان کی بہت بڑی شخصیت سے جو ہے ہم محروم رہ گئے ہیں, جو کہ جو ہے انسان کا جو جذبہ تھا, جو انسانیت جو جذبہ تھا. میرے ماموں ہیں بلکہ نہیں بول رہا ہوں میں, لیکن میرے علاوہ کئی ایسے لوگ ہیں جو جانتے ہیں ان کو صحافت سے, اور جو ہے کئی ایسے لوگ ہیں جو ان کو پہچانتے ہیں. ان پہچان کے محتاج نہیں تھے. میرے ماموں الحاج نواب محمد کاظم علی خان جو دینی طور پہ بھی جو ہے اللہ کرم سے 13 حج کر چکے الحمدللہ اللہ کرم سے, اور ہر سال جو ہے کئی لوگوں کو حج کو بھی بھیجاتے تھے اپنے امداد سے. اور انہوں آل انڈیا امبیڈکر نیشنل کانگریس ایک پارٹی بنائے تھے جو کہ کسی کے 1 روپے کے یعنی مدد کے بغیر جو ہے انہوں اپنے خود جیب سے پیسے لگا کے جو ہے وہ پارٹی کو قائم کیے. وہ پارٹی کے جو ہے خدمات کو انجام دیے, اقلیت کو جو ہے ایک طرف لے کے آئے. سارے ہندوستان سے کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک جو ہے کئی الیکشنز کنٹیسٹ کرے. وہ خود کنٹیسٹ نہیں کرتے تھے. ان کا مطلب یہی تھا کہ جو ہے اقلیت کو اور مسلمانوں کو اور جتنے دوسرے طبقے ہیں, جتنے سارے لوگ ہیں جو بھی پریشان ہے ان کو جو ہے صحیح جو ہے ان کو انصاف ملے, اور حق کے لیے آگے بڑھ کے ایک قدم آگے بڑھتے تھے. اور اردو سے بھی جو ہے بہت لگاؤ تھا, اردو زبان سے بہت لگاؤ تھا, اور کئی ایسے مسئلے مسائل جو ہے ہر چیز کے لیے جو ہے بڑھ چڑھ کے آگے حصہ لیتے تھے. اس لاک ڈاؤن میں بھی جو ہے جہاں تک میرا خیال ہے وہ قریب 10 لاری چاول جو ہے ماموں نے جو ہے بانٹے ہیں. جو ہے کئی لوگوں کو جو ہے وہ کرے ہیں, مزدوروں کو, جو لوگ پریشان تھے ان کو پریشانی میں جو ہے کافی حد تک جو ہے ان کی خود کی ملکیت سے, کسی کی ملکیت نہیں, ان کی خود کی ملکیت سے ان لوگوں کو مدد کیا ہے اور کرتے رہے ہیں. بہرحال اللہ ان کی مغفرت کرے. اللہ جو ہے ہر کسی کو جو ہے ان کے جو معاملے تھے ان کو دیکھ کے ہم سب خاندان والوں کو ہو یا باہر والوں کو سب کو ان کو دیکھ کے ایک سبق سیکھنے کا جو ہے موقع دے, اور اللہ جو ہے ان کی مغفرت کرے. اللہ جو ہے ان کی قبر کو جو ہے نور سے منور کر دے, کرمٹ سکون عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے کھڑکیاں کھول دے ان کے قبر میں. اور ماشکون ہے آپ, اور آج 10واں دن ہے آج ماموں کا جو ہے. بہرحال مجھے اتنا ہی کہنا ہے کہ جو ہے اللہ ان کی مغفرت کرے, اور جو ہے انہوں کسی کے یعنی محتاج نہیں تھے کہ ان کے جو ہے تعارف جو ہے سارے ہندوستان میں بلکہ باہر کے ممالکن میں جو ہے کافی جو ہے ان کا جو ہے نام اور رتبہ تھا. ان کے کارنامے ایسے تھے کہ جو ہے اللہ جو ہے ان کو مغفرت عطا فرمائے. اور شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے میں ایک شعر عرض کروں گا. خلوص دل سے سجدہ ہو تو اس سجدے کا کیا کہنا, وہیں کعبہ سرک آیا جبھی ہم نے جہاں رکھ دی. دوبارہ ہمارے اسماعیل انصاری صاحب اردو انصاری حیدرآباد میں کوئی نئی شخصیت نہیں ہے, وہ زمانے سے اس مہم کو چلا رہے ہیں. اردو کی بڑی خدمت ہے ان کی. ایک مینار جو ہے مجھے اچھا یاد ہے کہ مدینہ بلڈنگ کے سامنے جو ہے انہوں نے دودھ سے اس کو دلایا تھا. محمود علی صاحب تھے ہوم منسٹر صاحب, تو وہ ایک نایاب جو ہے نا ایک وہ تھا ان کا اسماعیل صاحب کا, یعنی کارنامے تھے ان کے. اور جو ہے کاظم نواب سے تو ہم سبھی ملاقات کرتے تھے. میری زیادہ ملاقات تھی, نادر کو معلوم ہے ایڈوکیٹ کو کہ وہ میرے سے زیادہ چھوٹے تھے. وہ بہت عزت کرتے تھے. احمد بھائی مکیش بھائی جب بھی کوئی مشورہ لیتے تو کچھ نہ کچھ ہم جو ہے کہتے تھے ان کو کہ بھائی آپ کے سامنے کیا مشورہ دیں. ہم خود جو ہے نا ایک صحافی ہیں, سمجھیے آپ جو کر رہے ہیں خدمات جو بین الاقوامی طور پہ یا مشہور ہیں, دبئی وغیرہ سعودی عرب میں جو ہے جاتے تھے. اور کافی جو ہے ان کے بہت ہی کارنامے تھے جو ادھورے رہ گئے. سمجھیے آپ وہ ایسی جو ہے پریشانی تھی. 3 مہینے پہلے سے وہ بیمار تھے, لیکن بہت سے ایمبیشنز تھے ان کے, بہت ہی جو ہے نا وہ تھے کہ جو ہے یہ کریں گے وہ کریں گے. ہمیشہ صلاح و مشورہ لیتے تھے ہمارے سے کہ مکیش بھائی, احمد بھائی ایسا کرنا ہے ایسا کرنا ہے. تو بہرحال اللہ مغفرت کرے. میرے جو ہے نا بہت ہی قریبی ساتھی بچھڑ گئے. اچانک جو ہے نا یہ سننے کو خبر ملی. معلوم تھا کہ بیمار تھے, لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ جو ہے وہ ہم سے جدا ہو جائیں گے, یہ معلوم نہیں تھا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کی جو ہے ان کے حال و احوال کو جو ہے صبر عطا فرمائے. انصاری صاحب
عرف عبدو انصاری اور دیگر دوستوں، آج ہم ایک انتہائی اندوہناک اطلاع پر یہاں جمع ہیں۔ جناب کاظم علی خان صاحب کا اظہار تعزیت کے لیے اور خراج عقیدت کے لیے ہم یہاں پر جمع ہیں، اور کاظم علی خان صاحب بہت حرکیاتی شخصیت کے مالک تھے، بڑی خوبیوں کے مالک تھے، اور بہت ہی ملت کا اور انسانیت کا سچا درد اپنے سینے میں رکھتے تھے، اور ہمیشہ ملت کے لیے متفکر رہا کرتے تھے، اور انہوں نے ایک علیحدہ اپنی تنظیم بھی سیاسی بنائی تھی، اور اس کے ذریعے سے وہ چاہتے تھے کہ دلتوں اور مسلمانوں کو ایک جگہ جمع کریں، اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں اور دلتوں کے اندر پولیٹیکل ایمپاورمنٹ پیدا کریں، اور بہت اہم نکات پر وہ ہمیشہ اظہار خیال کیا کرتے تھے، اور ان سے ہماری بہت دیرینہ ہمارے روابط رہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا سے اٹھا لیا، ظاہر ہے کہ ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے ایک نہ ایک دن، اور ہم ان کے حق میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کا سامان فرمائے، ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے، حد نظر ان کی قبر کو وسیع فرما دے، ان کے پسماندگان کو اور متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ملت اسلامیہ کو اور انسانیت کو اور ملک کو ان کا بہترین نعم البدل اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ میں جماعت اسلامی ہند حلقہ تلنگانہ کی طرف سے میں تعزیت کرتا ہوں اور اظہار تأسف کرتا ہوں، اور اللہ کے حق میں دعا کرتا ہوں۔ رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔